الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اس واقعے کے بیان کا مقصد اللہ رب العزت اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک معنوی احسان یہ اللہ نے کیا کہ تمہارے باپ کو اعزاز و اکرام دیا، مسجود ملائک بنا دیا۔ تو باپ کا اعزاز احترام، یہ اولاد کا اعزاز و احترام۔ جب اللہ رب العزت نے اتنا اعزاز احترام دیا ہے تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کیسے ناشکری کر سکتے ہو؟ تو اس واقعے کا ایک حصہ بیان ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم سے پہلے اپنے ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ ایک نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکام کو نافذ کریں گے اور جاری کریں گے۔ فرشتوں نے اس کی حکمت دریافت کی کہ اس مخلوق میں فساد بھی ہوگا، خرابی بھی ہوگی، ہم ہیں نا اس کام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا کہ خلافت عرضی کی استعداد اس مخلوق میں ہوگی اور تم میں یہ استعداد نہیں ہے، اور خلافت عرضی کے لیے جنات بھی موضوع نہیں ہے، ان میں فساد غالب ہے۔ تو اس سے آدم علیہ السلام کا کامل و مکمل ہونا اور ان کا دونوں قسموں سے، فرشتوں سے، جنات سے، آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ فرشتوں میں خیر کا مادہ ہے، جنات میں شر کا مادہ ہے، اور انسان میں یہ دونوں مادے پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوگی۔ اب عملی طور پہ اللہ رب العزت جو اعلیٰ ہے اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے جو ادنا ہے اس کو حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم، فسجدوا إلا إبلیس، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدے سے انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، اور یہ اللہ کے علم میں تھا کافروں میں سے، یا کافر ہو گیا اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے۔ اب یہاں چند باتیں ہیں
سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، ابلیس کے لیے الگ سے حکم اس کو اس حکم میں شامل نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ کے لیے حکم ہو تو ادنا خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم فرشتوں کو بھی تھا، ابلیس کو بھی تھا، لیکن اعلیٰ کا ذکر ہوا، ادنا خود بخود اس میں شامل ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے سامنے یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے مفسرین نے مختلف جوابات نقل کیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے اسجدوا الی آدم، سجدہ تو اللہ کے لیے ہو لیکن رخ آدم کی طرف ہو۔ جیسے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو حقیقت میں سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ جو قبلہ ہے اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا لآدم کا معنی لوجود آدم، آدم کا وجود اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکریہ کے لیے آپ سجدہ کرو اللہ کو۔ اور تیسرا جو عام مفسرین نے لکھا سجدہ تعظیمی انبیاء سابقہ کے ادیان میں، امم سابقہ میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ خروا لہ سجدن، کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک تو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ کسی بھی نبی کے دین میں اس کی اجازت نہیں تھی، البتہ تعظیمی سجدہ انبیاء سابقہ کے دین میں اس کی اجازت، جیسے انحناء ہوتا ہے، جھک جانا یوں سلام میں، یہ ان کے لیے اجازت، کیونکہ یہ بذات خود شرک نہیں ہے بلکہ یہ ذریعہ بنا ہے شرک کے لیے۔ اور شریعت محمدی میں کسی طرح کا تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں سے تو اس جدو سے سجدہ معلوم ہوا، اب یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں کسی کو کسی کی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، جائز ہوتی، تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن ہمارے دین میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور ناجائز۔ اور یہ جو حدیث ہے حدیث متواترہ ہے، مشہورہ ہے، اور اس کا حکم ایسے قطعی ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ اصول حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر 10 صحابہ کرام کسی روایت کو نقل کریں تو وہ متواتر ہو جاتی ہے اور اس پہ اس کا حکم قطعی بن جاتا ہے۔ اور یہ روایت تقریباً 20 صحابہ کرام سے مروی۔ تو یہاں پہ سجدے کی ممانعت آئی۔ ادیان سابقہ میں سجدہ تعظیمی ایسا تھا جیسے ہمارے ہاں مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، دست بوسی ہوتی ہے، ہاتھ کو بوسہ لینا کسی بزرگ کے، اسی طرح وہاں سجدہ بھی جائز۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقہ میں
وہ سلسلہ انبیاء کا جاری تھا. سجدہ تعظیمی یا ذریعہ شرک کا بنے، جیسے تصویر کشی، تصویر بنانا، یہ ادیان سابقہ میں جائز تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ہے. تو کیونکہ تصویر کشی یہ بذات خود شرک نہیں ہے، لیکن ایک ذریعہ اور سبب بنا تھا شرک کے لیے. تو انبیاء سابقہ میں ذرائع استعمال کرتے کرتے شرک کے حد تک پہنچ جاتے تو دوسرا نبی آتا اس کی اصلاح کرتا. چونکہ انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا ہے، اس لیے شریعت محمدی میں جو ذرائع ہیں شرک کے، جو ذریعہ شرک کا بن رہا ہے اور جس میں توہم شرک ہے، ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ. ابلیس اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے گمراہ ہوا. عملی انکار سے کافر نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو، وہ نہیں کرتا ہے. مانتے ہوئے سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا. جیسے تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو اللہ کو، بعض مسلمان ایسے ہیں جو اس حکم کو نہیں مانتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا سجدے کے. اس سے کافر نہیں ہوتا، البتہ فاسق اور فاجر بن جاتا ہے. لیکن ابلیس کا جو سجدہ نہ کرنا ہے یہ عملی انکار نہیں تھا، بلکہ یہ معارضہ تھا. اللہ کے حکم کا معارضہ کیا، اس نے انکار کیا، اور انکار حکم سے کفر لازم آتا ہے. اب ابلیس یہ طاؤوس الملائکہ کہلاتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ 80,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، فرشتوں کے جماعت میں تھا یہ. لیکن کیا باعث بنا جس سے وہ گمراہ اور مردود بنا؟ مفسرین نے لکھا اس کا ایک سبب تکبر آیا. اس میں معمولی تکبر آ گیا، اس کی تمام عبادات ریاضات سب خاک میں مل گئے اس تکبر کی وجہ سے. تو تکبر یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، روحانی بیماریوں. یہ اس کے گمراہی کا سبب بنا. اس لیے اہل علم نے لکھا کہ اپنے علم پہ، اپنے عمل پہ کسی طرح کا کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معمولی غرور آیا اللہ رب العزت گمراہ کر دیتے ہیں. اور اعمال کا دار و مدار آخر پہ ہوتا ہے. 80,000 سال کی عبادت اور آخری ایک جملے کے ساتھ وہ سب کے سب ختم ہو گئے. انما الاعمال بالخواتم. اب ابلیس کے مردود ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں، اور باقی اس واقعے کا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا.